اذان سے پہلے نماز ادا کی جا سکتی ہے، یعنی خواتین ادا کر سکتی ہیں، مردوں کے لیے تو جماعت کی نماز ہے۔ خواتین کا ہاف آستین میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر کلائیاں کھلی ہوں گی تو نماز نہیں ہوگی، ہاف آستین ہو تو چادر سے اپنے پورے کلائیوں کو ڈھانک لیں۔ شریعت میں عورت کا مرد مر سے جسم کے کس حصے کا پردہ ہے اور نامحرم مر سے جسم؟ عورت کا چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ نامحرم سے پورے جسم کا پردہ ہے۔ چہرے کا پردہ ہے فتنے کی وجہ سے، سمجھ رہے ہو، کیونکہ اس میں فتنہ ہے تو اس کا پردہ فتنے کی وجہ سے، اور باقی جسم کا پردہ فتنے نہیں، وہ ویسا ہی ہے چاہے فتنہ ہو یا، یعنی عورت پر اسکارف لینا مرد کے سامنے اپنے پورے جسم کو چھپانا سوائے ہاتھ اور سوائے چہرے کے، یہ تو چاروں ائمہ کے نزدیک فرض ہے۔ باقی چہرہ چھپانا بھی فرض ہے یا نہیں ہے؟ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک فرض نہیں ہے، باقی تینوں ائمہ کے نزدیک فرض ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک فرض نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اگر فتنہ نہ ہو تو فرض نہیں ہے۔ بعد میں جتنے بھی فقہائے حنفیہ ہیں ان سب نے اس پہ فتویٰ دیا ہے، چونکہ فتنہ ہے جوان عورت کے لیے اس زمانے میں، لہذا اس زمانے میں عورت کو پردے کا حکم دیا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جوان عورت پر بہرحال چہرہ اس کو چھپانا فرض ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو خواتین بالکل ہی ماڈرن ہیں، بالکل ہی دین کی طرف نہیں آتی، تو ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ ان کو پورا وہ جسم چھپانا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ پورا پردہ نہیں کرتی تو کم از کم اتنا کر لیں کہ چہرہ اور ہتھیلی کھلی ہو، باقی سارا جسم ڈھکا ہوا ہو۔ تو کیونکہ چہرے کے پردے میں بہرحال ایک اختلاف بھی ہے اور اس کی وجہ بھی فتنہ ہے، تو یعنی اور اس کی امید ہے کہ جب اتنا پردہ ہوگا تو باقی بھی انشاءاللہ سمجھ میں، کیونکہ ایک دم سے ہر چیز ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اب انگریز عورت کو بولو آپ پوری تمبو پہن کے آ جاؤ، شامیانہ پہن کے، وہ بیچاری جو کلبوں میں ڈانس کرنے والی وہ پھر نہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی فقیہ ہے اس کو چاہیے کہ لوگوں کو مسائل بتائے، ان کی جو مینٹل اپروچ ہے نا اس حساب سے۔ تو جو اداکارائیں ہیں، فنکارائیں ہیں، یہ بالکل ہی ماڈرن خواتین ہیں، ان کو جب ہم مسئلہ بتاتے ہیں تو اسٹائل تھوڑا سا چینج ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ چہرہ اور ہتھیلی کھول سکتی ہو باقی جسم چھپائیں۔ لیکن ایک عام خاتون ہے، اس کو جب ہم مسئلہ بتاتے ہیں کہتے ہیں پورا جسم چھپائیں، چہرہ بھی چھپائیں۔ اور بہت ہی نیک آدمی ہو، کوئی علماء ہو، تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہاتھوں میں دستانے بھی پہنے اور پاؤں میں اسے بھی پہنے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ تھوڑا سا اسٹائل جو ہے نا زمانے کے لحاظ سے چینج ہو جاتا ہے۔ تو الاحکام تتغیر بتغیر الزمان، زمانے کے لحاظ سے، لوگوں کے لحاظ سے شریعت نے بعض احکام میں لچک رکھی ہے، سب احکام میں نہیں۔ نماز سب کو پڑھنی ہے، یہ نہیں کہ کوئی فنکار مسلمان ہوا تو آپ صرف 3 نمازیں پڑھیں 2 رہنے دیں، نماز تو نہیں ہوئی۔ بعض احکام ایسے ہیں جن میں شریعت نے کیا رکھی ہے۔ اسی طرح موسیقی بھی ایسے ہی ہے، موسیقی ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن جو نیا نیا دین پر آئے تو ہم اس کو کہتے ہیں یار چلو، بعض نعتیں ایسی آ رہی ہیں جن میں میوزک ہے یا قوم ملی نغمے ہیں، تو ہم کہتے ہیں چلو وہ بالی ووڈ کے گانے سننے سے بہتر ہے کہ ملی نغمے سن لو، اس میں میوزک بھی ہے، مگر میوزک کی حرمت بھی وہ بھی کسی وجہ سے ہے نا کہ اس سے غلط جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہے ملی نغمہ کا میوزک ایسا نہیں ہے جس سے غلط جذبات پیدا ہوں، تو ہم اس کو کہتے ہیں یار چلو ملی نغمہ سن لیا کرو، تھوڑا سا ڈشن ہو جائے گا، خوش بھی ہو جاؤ گے، لک بھی آ جائے گا تھوڑا سا گانے۔ لیکن جب وہ تھوڑا پکا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں بھائی ملی نغمے بھی وہ سنو جو بغیر میوزک کے ہیں۔ تو ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، لوگوں کے لیے دین کو آسان کر کے پیش کرو، مشکل کر کے پیش مت کرو، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، ڈراؤ مت۔ صحیح ہے نا؟ کوئی فنکار اداکار دین پہ آنا چاہتی ہے، اس کو ڈراؤ مت کہ تم نے تو جانا ہی جہنم میں ہے، اس کو بولو بھائی اب توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، پورے دین کو نہیں فالو کرتے، آدھے کو کر لو، آدھے کو کرو گے اللہ آدھے کی بھی تو اس کو اچھی اچھی امیدیں دلائے انسان۔ آج کل لوگ ڈرا کے کیا کرتے ہیں، وہ کہتا ہے تو بڑا مشکل دین ہے، تو اس لیے معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔